چیپٹر نمبر 3، ذہن کی تربیت برائے مسرت۔ خوشی کا راستہ۔ اگرچہ خوشی حاصل کرنے کے لیے ذہنی کیفیت کو بنیادی اہمیت دینے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہمیں کھانے، لباس اور رہائش جیسی بنیادی جسمانی ضروریات کا انکار کرنا چاہیے، لیکن جب یہ بنیادی ضروریات پوری ہو جائیں تو پیغام صاف اور واضح ہے۔ ہمیں مزید دولت، بڑی کامیابی، شہرت، کامل جسم یا حتیٰ کہ بہترین شریک حیات کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ اسی وقت، اسی لمحے میں ہمارے پاس ایک ذہن موجود ہے، اور یہی ذہن مکمل مسرت حاصل کرنے کے لیے بنیادی اور ضروری سامان ہے۔ اپنے ذہن پر کام کرنے کے طریقے کو واضح کرتے ہوئے دلائی لاما نے کہا کہ جب ہم ذہن یا شعور کی بات کرتے ہیں تو اس کی کئی مختلف اقسام ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے بیرونی حالات یا اشیاء کی کئی قسمیں ہیں۔ کچھ چیزیں بہت مفید ہیں، کچھ انتہائی نقصان دہ ہیں، جبکہ کچھ غیر جانبدار ہوتی ہیں۔ لہٰذا جب ہم بیرونی چیزوں سے واسطہ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سے مادے یا کیمیکلز ہمارے لیے مفید ہیں تاکہ ہم انہیں اپنا سکیں، ان کی افزائش کر سکیں اور انہیں استعمال کر سکیں۔ اس کے برعکس نقصان دہ چیزوں سے ہم چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم جب ذہن کی بات کرتے ہیں تو ہزاروں طرح کے خیالات اور ذہنی کیفیتیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے بعض ہمارے لیے بے حد فائدہ مند ہوتی ہیں، جنہیں ہمیں اپنانا اور پروان چڑھانا چاہیے۔ کچھ خیالات منفی اور انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں، جنہیں ہمیں کم سے کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بس خوشی کی تلاش کا پہلا قدم سیکھنا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ سیکھنا ہوگا کہ منفی جذبات اور منفی رویے ہمارے لیے کس طرح نقصان دہ ہیں اور مثبت جذبات ہمارے لیے کس طرح مفید ہیں۔ ہمیں یہ بھی ادراک ہونا چاہیے کہ یہ منفی جذبات محض ہماری ذات کے لیے ہی نقصان دہ نہیں، بلکہ معاشرے اور پوری دنیا کے مستقبل کے لیے بھی تباہ کن ہیں۔ اس طرح کا احساس ہمارے اندر ان کا سامنا کرنے اور ان پر قابو پانے کا عزم مزید مضبوط کرتا ہے۔ اسی طرح ہمیں مثبت جذبات اور رویوں کے فائدہ مند پہلوؤں کا بھی ادراک حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ جب ہمیں یہ شعور حاصل ہو جائے تو ہم ان مثبت جذبات کو اپنانے، ان کی قدر کرنے اور انہیں پروان چڑھانے کے لیے پرعزم ہو جاتے ہیں، چاہے یہ کام کتنا ہی دشوار کیوں نہ ہو۔ یوں ہمارے اندر سے ایک بے ساختہ آمادگی جنم لیتی ہے۔ چنانچہ سیکھنے اور غور کرنے کے اس عمل کے ذریعے جہاں ہم یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ کون سے خیالات اور جذبات مفید ہیں اور کون سے نقصان دہ، آہستہ آہستہ ہمارے اندر بدلنے کا ایک مستحکم ارادہ جنم لیتا ہے، اور ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب میری خوشی اور بہتر مستقبل کا راز میرے ہاتھوں میں ہے، مجھے یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بدھ مت میں قانون علت و معلول کو فطری قانون کے طور پر قبول کیا گیا ہے۔ حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس قانون کو مد نظر رکھنا لازم ہے۔ مثال کے طور پر روزمرہ زندگی میں اگر کچھ ایسے واقعات ہیں جنہیں آپ رونما ہوتے دیکھنا نہیں چاہتے تو ان سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان اسباب اور حالات کو پیدا نہ ہونے دیا جائے جو عام طور پر ان واقعات کے باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی خاص واقعہ یا تجربے کے خواہش مند ہیں تو منطقی طور پر آپ کو ایسے حالات اور اسباب پیدا کرنے چاہیے جو اس کے وقوع پذیر ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ یہی معاملہ ذہنی کیفیتوں اور تجربات کے ساتھ بھی ہے۔ اگر آپ خوشی چاہتے ہیں تو آپ کو ان اسباب کی جستجو کرنی چاہیے جو خوشی کو جنم دیتے ہیں، اور اگر آپ دکھ نہیں چاہتے تو آپ کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ایسے اسباب اور حالات پیدا نہ ہوں جو دکھ کو جنم دیتے ہیں۔ اس اصول علت و معلول کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اب تک ہم نے خوشی کے حصول میں ذہنی عوامل کی اہمیت پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم ان مختلف ذہنی حالتوں کا جائزہ لیں جن سے ہمارا سامنا ہوتا ہے۔ ہمیں ان ذہنی حالتوں کی واضح شناخت کرنی ہوگی اور انہیں اس بنیاد پر تقسیم کرنا ہوگا کہ آیا وہ ہمیں خوشی کی طرف لے جانے والی ہیں یا نہیں۔ میں نے پوچھا، کیا آپ ذہنی حالتوں کی کچھ مخصوص مثالیں دے سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ آپ انہیں کس طرح تقسیم کریں گے؟ دلائی لاما نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، مثال کے طور پر نفرت، حسد، غصہ وغیرہ نقصان دہ ہیں۔ ہم ان کو منفی ذہنی حالتوں میں شمار کریں گے کیونکہ یہ ہماری ذہنی خوشی کو تباہ کرتی ہیں۔ جب آپ اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت یا منفی جذبہ رکھتے ہیں تو آپ کو دوسرے لوگ بھی مخالف اور دشمن نظر آنے لگتے ہیں۔ نتیجتاً خوف بڑھ جاتا ہے، اندرونی بے چینی اور بے یقینی جنم لیتی ہے، عدم تحفظ، انسیکیورٹی کا احساس بڑھتا ہے۔ یوں آپ کو پوری دنیا مخالف محسوس ہوتی ہے، جس سے آپ تنہائی اور اجنبیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔
یہ تمام منفی کیفیتیں نفرت کے جذبے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس مہربانی، رحم دلی اور شفقت جیسی ذہنی حالتیں یقیناً بہت مثبت ہیں، یہ انتہائی مفید ہیں۔ میں نے درمیان میں تجسس کے ساتھ یہ سوال کیا، آپ نے ذکر کیا کہ ذہن کی ہزاروں اقسام ہیں۔ آپ کے نزدیک ایک نفسیاتی طور پر صحت مند اور متوازن انسان کی کیا تعریف ہے؟ ایسی تعریف کو شاید ہم بطور گائیڈ لائن استعمال کر سکیں تاکہ معلوم کر سکیں کہ کن ذہنی کیفیتوں کو پروان چڑھایا جائے اور کن کو ترک کیا جائے۔ وہ مسکرا دیے، پھر اپنی خاص انکساری کے ساتھ بولے، بطور ماہر نفسیات شاید آپ خود ہی بہتر انداز میں نفسیاتی صحت کی تعریف بیان کر سکتے ہیں۔ میں نے جواب دیا، میرا مطلب آپ کے نقطۂ نظر سے ہے۔ انہوں نے کہا، میری نظر میں ایک صحت مند شخص وہ ہے جو رحم دل، گرم جوش اور شفیق ہو۔ اگر آپ اپنے دل میں شفقت اور محبت کا جذبہ برقرار رکھیں تو اس سے آپ کے دل کے اندر خود بخود ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس دروازے کے کھلنے سے دوسرے انسانوں کے ساتھ رابطہ رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس گرم جوشی کے جذبے سے آپ کی شخصیت میں کھلا پن پیدا ہوتا ہے۔ پھر آپ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ تمام انسان آپ ہی کی طرح ہیں۔ یوں آپ لوگوں سے زیادہ بہتر طور پر تعلق قائم کر سکتے ہیں اور دوستی کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر آپ کو چیزیں چھپانے کی ضرورت بھی کم رہ جاتی ہے اور نتیجتاً خوف، خود اعتمادی کی کمی اور عدم تحفظ جیسے جذبات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ اس سے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے اعتماد بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس آپ ایسے کسی شخص سے بھی مل سکتے ہیں جو بہت قابل ہو، جس کی قابلیت پر آپ یقین رکھتے ہوں، لیکن اگر آپ محسوس کریں کہ وہ شخص رحم دل یا شفیق نہیں ہے تو آپ کے دل میں شک اور ہچکچاہٹ پیدا ہو جائے گی۔ آپ سوچنے لگیں گے کہ میں جانتا ہوں یہ شخص کام تو اچھا کرتا ہے، لیکن کیا میں اس پر واقعی اعتماد کر سکتا ہوں؟ یوں آپ کے اور اس شخص کے درمیان ایک فاصلہ سا پیدا ہو جائے گا۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ مثبت ذہنی حالتوں مثلاً رحم دلی اور شفقت کو پروان چڑھانا یقیناً بہتر نفسیاتی صحت اور خوشی کی طرف لے جاتا ہے۔ ذہنی تربیت۔ دلائی لاما کی گفتگو کے دوران مجھے ان کی خوشی حاصل کرنے کے نقطۂ نظر میں کچھ خاص کشش محسوس ہوئی۔ یہ نظریہ مکمل طور پر عملی اور معقول تھا، یعنی مثبت ذہنی کیفیات کی شناخت کر کے انہیں پروان چڑھانا اور منفی ذہنی کیفیات کو پہچان کر ان سے چھٹکارا حاصل کرنا۔ اگرچہ شروع میں ان کا یہ مشورہ کہ ہمیں اپنی ذہنی حالتوں کا باقاعدہ اور منطقی تجزیہ کرنا چاہیے مجھے کچھ بے رونق اور خشک سا لگا، لیکن آہستہ آہستہ میں ان کے مضبوط دلائل اور استدلال کی گرفت میں آ گیا۔ مجھے خاص طور پر یہ بات پسند آئی کہ انہوں نے ذہنی حالتوں، جذبات یا خواہشات کو کسی بیرونی مسلط شدہ اخلاقی معیار کے مطابق، جیسے لالچ گناہ ہے یا نفرت برائی ہے، میں تقسیم کرنے کی بجائے محض اس اصول پر درجہ بندی کی کہ آیا وہ ہماری حقیقی خوشی میں اضافہ کرتی ہیں یا نہیں۔ اگلی دوپہر جب ہم نے اپنی گفتگو دوبارہ شروع کی تو میں نے پوچھا، اگر خوشی کا حصول اتنا ہی سادہ ہے کہ بس مثبت جذبات مثلا شفقت وغیرہ کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے تو پھر زیادہ تر لوگ ناخوش کیوں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، حقیقی خوشی کے حصول کے لیے آپ کو اپنے نقطۂ نظر اور سوچ کے انداز میں تبدیلی لانا پڑتی ہے، اور یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کئی مختلف زاویوں سے متعدد عوامل کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ خوشی کا صرف ایک ہی راز یا کوئی جادوئی کنجی ہے جسے حاصل کرنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بالکل جسمانی صحت کی دیکھ بھال کی طرح ہے، جس کے لیے آپ کو صرف ایک یا دو وٹامن نہیں بلکہ متعدد وٹامنز اور غذائی اجزاء درکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح خوشی کے حصول کے لیے بھی آپ کو مختلف طریقوں اور حکمت عملیوں کی ضرورت ہے تاکہ آپ اپنی پیچیدہ اور متنوع منفی ذہنی کیفیات پر قابو پا سکیں۔ اگر آپ مخصوص منفی خیالات سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو یہ صرف ایک آدھ بار کی کوشش یا وقتی مشق سے ممکن نہیں ہوگا۔ تبدیلی کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، حتیٰ کہ جسمانی تبدیلی کے لیے بھی وقت چاہیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ ایک آب و ہوا سے دوسری آب و ہوا میں جاتے ہیں تو جسم کو نئے ماحول سے ہم آہنگ ہونے میں وقت لگتا ہے۔ اسی طرح ذہنی تبدیلی کے لیے بھی وقت چاہیے ہوتا ہے۔ ذہن میں کئی منفی خصلتیں ہوتی ہیں جن میں سے ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ سامنا کرنا، ان کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ کام آسان نہیں ہے، اس کے لیے بار بار مختلف ٹیکنیکوں کی مشق اور مسلسل ریاضت درکار ہوتی ہے۔ یہ ایک مسلسل سیکھنے کا عمل ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ آپ مثبت تبدیلیاں ضرور لا سکتے ہیں،
روزانہ صبح اٹھتے ہی آپ ایک واضح اور مثبت عزم کے ساتھ دن شروع کر سکتے ہیں، یہ سوچ کر کہ آج میں اپنے دن کو زیادہ مثبت، زیادہ مفید طریقے سے گزاروں گا، مجھے اس قیمتی دن کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ پھر رات کو سونے سے پہلے آپ اپنا جائزہ لیں، خود سے پوچھیں کہ آج میں نے دن کو اس عزم کے مطابق استعمال کیا۔ اگر آپ کا دن اچھا گزرا تو اس پر خوش ہوں، لیکن اگر دن اچھا نہیں گزرا تو اس پر افسوس کریں، خود پر تنقید کرتے ہوئے جائزہ لیں کہ آخر کیا غلط ہوا۔ ایسے طریقوں سے آپ اپنے ذہن کے مثبت پہلوؤں کو آہستہ آہستہ مضبوط بنا سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر میں خود ایک بدھ بھکشو ہوں۔ بدھ مت پر میرا یقین ہے اور میرے ذاتی تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ بدھ مت کے یہ طریقے میرے لیے بہت مفید ہیں۔ تاہم پچھلی کئی زندگیوں کی عادت کی وجہ سے اب بھی میرے اندر کبھی کبھار غصے یا لگاؤ جیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں سب سے پہلے ان مثبت عادات کی اہمیت کو سیکھتا ہوں، پھر ان کو اپنانے کا عزم مضبوط کرتا ہوں اور پھر انہیں اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ شروع میں مثبت عادات کی مشق کا اثر کم ہوتا ہے اور منفی رجحانات کافی طاقتور محسوس ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ مثبت عادات کو مسلسل فروغ دیتے رہتے ہیں، منفی رویے خود بخود کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ دراصل دھرم کی مشق ایک مسلسل اندرونی جدوجہد ہے، جس کے بغیر آپ اپنے پرانے منفی رجحانات اور عادتوں کو نئی اور مثبت عادتوں سے بدلتے رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہم چاہے کوئی بھی سرگرمی یا مشق کر رہے ہوں، کوئی بھی ایسا کام نہیں جسے مسلسل ریاضت اور مشق سے آسان نہ بنایا جا سکتا ہو۔ تربیت اور مشق کے ذریعے ہم خود کو بدل سکتے ہیں، خود میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ بدھ مت کی مشقوں میں کئی ایسے طریقے موجود ہیں جن کے ذریعے ہم ناخوشگوار واقعات کا سامنا کرتے ہوئے بھی اپنے ذہن کو پرسکون رکھ سکتے ہیں۔ ان طریقوں کو مسلسل اور بار بار اپنانے سے ہم اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں جہاں ناخوشگوار واقعات کی وجہ سے ہمارے ذہن پر منفی اثرات صرف سطحی حد تک ہی محدود رہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے سمندر کے سطح پر چھوٹی لہریں اٹھتی ہیں مگر سمندر کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتی، اور اگرچہ میرا ذاتی تجربہ شاید بہت معمولی ہے، لیکن اپنی مختصر سی مشق کے دوران میں نے اس بات کو خود بھی درست پایا ہے۔ مثلاً اگر مجھے کوئی افسوسناک خبر ملتی ہے تو اس سے میرے ذہن میں وقتی طور پر کچھ بے چینی پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ فوراً ختم بھی ہو جاتی ہے، یا کبھی میں وقتی طور پر چڑچڑاپن محسوس کرتے ہوئے غصے میں آ جاتا ہوں، مگر یہ بھی جلد ہی تحلیل ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت ذہن کی گہرائی میں نہیں اتر پاتی، دل میں کوئی نفرت باقی نہیں رہتی۔ یہ مقام بتدریج مشق اور مسلسل محنت سے ہی حاصل ہوتا ہے، راتوں رات نہیں۔ یقیناً راتوں رات ایسا ممکن بھی نہیں۔ دلائی لاما نے اپنے ذہن کی تربیت 4 سال کی عمر سے شروع کی تھی۔ ذہن کی منظم تربیت یعنی خوشی کا فروغ اور شعوری طاقت پر مثبت ذہنی کیفیتوں کا انتخاب کر کے انہیں مضبوط بنانا اور منفی ذہنی کیفیتوں کو چیلنج کرتے ہوئے حقیقی اندرونی تبدیلی لانا دراصل انسانی دماغ کے قدرتی ڈھانچے اور افعال کی وجہ سے ممکن ہے۔ ہم پیدائشی طور پر اپنے دماغ میں کچھ فطری رجحانات اور رویوں کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں، اور ذہنی، جذباتی اور جسمانی طور پر ہمارا دماغ ماحول کا اس انداز میں جواب دیتا ہے جس سے ہماری بقا ممکن ہو سکے۔ یہ بنیادی رویے ہمارے دماغ میں پہلے سے ہی لاتعداد مخصوص اعصابی خلیوں کے متحرک ہونے کے پیٹرنز کی صورت میں لکھے ہوتے ہیں۔ یہ خلیے مخصوص واقعات، تجربات یا خیالات کے جواب میں ایک خاص ترتیب سے متحرک ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دماغ کی وائرنگ مستقل اور ناقابل تبدیل نہیں ہوتی۔ دماغ کی ساخت میں تبدیلی لانا ممکن ہے۔ نیورو سائنس کے ماہرین نے اب یہ ثابت کر دیا ہے کہ انسانی دماغ نئے تجربات اور خیالات کے جواب میں نئے اعصابی پیٹرن، نئے خلیات کے درمیان نئے رابطے اور نئے نیورو ٹرانسمیٹرز، اعصابی پیغامات ایک سے دوسرے خلیے تک پہنچانے والے کیمیائی مادے تشکیل دے سکتا ہے۔ در حقیقت ہمارا دماغ مسلسل بدلنے اور نئے تجربات کی بنیاد پر اپنی وائرنگ کو دوبارہ تشکیل دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سیکھنے کے نتیجے میں اعصابی خلیات کے افعال میں بھی تبدیلی آتی ہے، جس سے برقی سگنلز کا سفر مزید آسان ہو جاتا ہے۔ سائنسدان دماغ کی اس حیرت انگیز صلاحیت کو دماغی لچک یا پلاسٹیسٹی کہتے ہیں۔ دماغ کی اس وائرنگ کو تبدیل کرنے اور نئے عصبی رابطے، نیورل کنیکشنز پیدا کرنے کی صلاحیت کو متعدد تجربات سے ثابت کیا جا چکا ہے۔ ایسا ہی ایک تجربہ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں ڈاکٹر ایوی کارلی اور ڈاکٹر لیزلی کی طرف سے کیا گیا۔ اس تجربے کے دوران محققین نے شرکاء کو ایک سادہ جسمانی حرکت
मोटर टास्क यानी उंगलियों से मुसलसल टैपिंग करने का काम दिया और इस काम के दौरान दिमाग के उन हिस्सों की निशानदही की जो इस अमल में शरीक थे। ये निशानदही MRI स्कैन के ज़रिए की गई। इसके बाद शुरका को रोज़ाना 4 हफ्तों तक उसी मश्क की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई, जिससे वो रफ्ता रफ्ता इस मश्क को अंजाम देने में तेज़ और मौसर होते गए। 4 हफ्ते के बाद दोबारा दिमाग का MRI स्कैन लिया गया, जिससे मालूम हुआ कि इस दौरान दिमाग का वो हिस्सा जो इस अमल में शामिल था फैल गया था। इस बात से वाज़ेह तौर पर यह पता चलता है कि बाकायदा मश्क और तकरार की वजह से नए असबी खुलियात इस अमल में शामिल हो गए थे और वो असबी राब्ते न्यूरल कनेक्शंस भी बदल गए थे जो पहले इस काम में शरीक थे। दिमाग की ये हैरत अंगेज़ सलाहियत दर हकीकत हमारे जहन को बदलने की फिजियोलॉजिकल बुनियाद है। हम अपने ख़यालात को मुनज़्ज़म करके और सोचने के नए तरीके अपनाने के ज़रिए असबी खुलियात की तरतीब को असर नौ तश्कील दे सकते हैं और यूँ दिमाग के काम करने के तरीके को बदल सकते हैं। यही वो बुनियाद है जिसके तहत अंदरूनी तब्दीली का अमल सीखने, नए ख़यालात और तजर्बात की सूरत में नई मालूमात हासिल करने से शुरू होता है और मनफी जहनी रुझानात, नेगेटिव कंडीशनिंग जो पहले से दिमाग में मौजूद असबी पैटर्न पर मबनी होती है, उसकी जगह मस्बत रुझानात यानी पॉजिटिव कंडीशनिंग जो नए असबी सर्किट्स की तश्कील करती है, को बाकायदा मश्क और जहनी तरबियत के ज़रिए फ़रोग़ दिया जाता है। यूँ जहन की तरबियत के ज़रिए खुशी हासिल करने का तसव्वुर न सिर्फ मुमकिन बल्कि हकीकी और अमली तौर पर काबिल अमल है। इखलाकी नज़्म व ज़ब्त। बाद की एक गुफ्तगू में जो जहन की खुशी के लिए तरबियत से मुताल्लिक़ थी, दलाई लामा ने कहा, मेरा ख़्याल है कि इखलाकी रवैया भी उसी अंदरूनी नज़्म व ज़ब्त का एक पहलू है जो एक ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी की तरफ ले जाता है। हम इसे इखलाकी तरबियत कह सकते हैं। अजीम रूहानी असातिज़ा जैसे बुधा हमें नसीहत करते हैं कि नेक आमाल अंजाम दो और बुरे आमाल से बचो। किसी अमल का नेक या बद होना इस पर मुनहसर है कि आया वो एक मुनज़बित डिसिप्लिन्ड जहन से पैदा हुआ है या एक बेकाबू अनडिसिप्लिन्ड जहन से। कहा जाता है कि एक डिसिप्लिन्ड जहन खुशी की तरफ ले जाता है जबकि एक अनडिसिप्लिन्ड माइंड दुख का बायस बनता है। दर हकीकत बुधा की तालीमात का खुलासा यही है कि अपने जहन को नज़्म व ज़ब्त में लाया जाए। जब मैं नज़्म व ज़ब्त की बात करता हूँ तो इससे मुराद खुद पर काबू है, सेल्फ़ डिसिप्लिन है। वो नज़्म व ज़ब्त नहीं जो कोई दूसरा तुम पर मुसल्लत करे। मैं इस नज़्म व ज़ब्त की बात कर रहा हूँ जो इंसान अपनी मनफी आदत और कमज़ोरियों पर काबू पाने के लिए अपनाए। मसलन एक मुजरमाना गिरोह अगर किसी कामयाब डकैती की मनसूबाबंदी करे तो उन्हें भी नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत होगी, लेकिन इस किस्म का नज़्म व ज़ब्त बेसूद और बेमकसद है। दलाई लामा कुछ देर खामोश रहे, जैसे वो अपने ख़यालात को जमा कर रहे हों। शायद वो अंग्रेज़ी में कोई मुनासिब लफ्ज़ तलाश कर रहे थे, मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी इस गुफ्तगू पर गौर करते हुए मुझे ये सब कुछ सीखने और नज़्म व ज़ब्त पर ज़ोर देना कुछ हद तक बोरियत भरा महसूस होने लगा, ख़ास तौर पर जब इसे खुशी के अजीम मकसद, रूहानी इर्तिका और मुकम्मल अंदरूनी तब्दीली जैसे बुलंद नज़रियात के साथ मवाजना किया जा रहा हो। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे खुशी की जुस्तजू कोई ज़्यादा फितरी और ख़ुद ब खुद होने वाला अमल होना चाहिए। इसीलिए मैंने सवाल उठाया, आप मनफी जज्बात और रवैयों को नुकसानदेह और मस्बत रवैयों को फ़ायदेमंद करार देते हैं। मज़ीद बरा आपने ये कहा है कि एक बेतरबियत याफ्ता बेकाबू जहन आम तौर पर मनफी या नुकसानदेह रवैयों का सबब बनता है, लिहाजा हमें ख़ुद को सिखाने और तरबियत देने की ज़रूरत है ताकि हम मस्बत रवैये अपना सकें। ये सब ठीक है, लेकिन जो चीज़ मुझे उलझा रही है वो ये है कि आप मनफी या नुकसानदेह रवैयों की तारीफ़ ही इस बुनियाद पर करते हैं कि वो दुख और तकलीफ़ का बायस बनते हैं और मस्बत रवैयों को आप खुशी लाने वाले रवैये करार देते हैं। आपकी बुनियाद यही है कि तमाम इंसान फितरी तौर पर दुख से बचना और खुशी हासिल करना चाहते हैं। ये एक दाखिली ख्वाहिश है जिसे सीखने की ज़रूरत नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारे लिए फितरी तौर पर दुख से बचना ज़रूरी है तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें मनफी और नुकसानदेह रवैयों से ख़ुद ब खुद नफ़रत क्यों नहीं होती? और अगर खुशी हासिल करना हमारा फितरी रुझान है तो जैसे जैसे हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं हम मस्बत रवैयों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद ब खुद क्यों नहीं मायल होते? यानी अगर ये मस्बत रवैये कुदरती तौर पर खुशी की तरफ ले जाते हैं और हमें खुशी की ख्वाहिश भी है तो क्या ये सब कुछ एक फितरी और ख़ुदकार अमल के तौर पर नहीं होना चाहिए? फिर हमें इसके लिए इतनी तालीम, तरबियत, नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत आखिर क्यों है? दलाई लामा ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, रिवायती मानों में भी
روزمرہ زندگی میں ہم تعلیم کو ایک کامیاب اور خوشحال زندگی کے لیے بہت اہم عنصر سمجھتے ہیں، اور علم فطری طور پر خود بخود نہیں آتا، ہمیں سیکھنا پڑتا ہے، ایک خاص تربیتی عمل سے گزرنا پڑتا ہے، اور ہم اس رسمی تعلیم و تربیت کو ایک مشکل کام سمجھتے ہیں، ورنہ طالب علم چھٹیوں کا اتنا بے صبری سے انتظار کیوں کریں؟ پھر بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ تعلیم ایک خوشحال اور کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح نیک اعمال کرنا فطری طور پر آسان نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں شعوری طور پر اس کی تربیت حاصل کرنا پڑتی ہے، خاص طور پر جدید معاشرے میں جہاں نیکی اور بدی کے سوال کو زیادہ تر مذہب کا دائرہ کار سمجھ لیا گیا ہے۔ روایتی طور پر مذہب کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ بتائے کہ کون سے اعمال نیک ہیں اور کون سے برے، لیکن آج کے دور میں مذہب اپنی اثر پذیری اور وقار کو کسی حد تک کھو چکا ہے، اور اس کی جگہ لینے کے لیے کوئی متبادل جیسے کہ غیر مذہبی اخلاقی ضابطہ سامنے نہیں آیا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ ایک بامقصد اور نیک زندگی گزارنے کی ضرورت پر کم توجہ دی جانے لگی ہے۔ اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ہمیں خاص کوشش کرنی چاہیے اور اس علم کے حصول کے لیے شعوری طور پر کام کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر، اگرچہ میں ذاتی طور پر یقین رکھتا ہوں کہ انسان کی فطرت جبلت بنیادی طور پر نرم خو اور ہمدرد ہے، لیکن صرف یہی حقیقت کافی نہیں ہے، ہمیں اس بات کا شعور اور قدر بھی پیدا کرنی چاہیے، اور جب ہم سیکھنے اور سمجھنے کے ذریعے خود کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا شروع کرتے ہیں تو اس کا ہماری روزمرہ کی زندگی پر اور دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات پر ایک حقیقی ریئل اثر پڑتا ہے۔ میں نے مخالف نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے کہا، لیکن آپ رسمی تعلیمی نظام کی مثال دے رہے ہیں جو ایک الگ چیز ہے، مگر جب آپ کچھ رویوں کو نیک یا مثبت کہہ کر انہیں خوشی کا ذریعہ قرار دیتے ہیں اور کچھ رویوں کو دکھ کا باعث سمجھتے ہیں تو انہیں پہچاننے کے لیے اتنی زیادہ سیکھنے کی ضرورت کیوں ہے، اور ان مثبت رویوں کو اپنانے اور منفی رویوں کو ترک کرنے میں اتنی زیادہ مشق اور محنت کیوں درکار ہے؟ مثال کے طور پر، اگر آپ آگ میں ہاتھ ڈالیں تو وہ جل جائے گا، آپ فوراً ہاتھ کھینچ لیں گے اور آپ نے سیکھ لیا کہ یہ عمل تکلیف دہ ہے، لہٰذا آپ دوبارہ ایسا نہیں کریں گے۔ اس کے لیے کسی پیچیدہ تعلیم یا طویل مشق کی ضرورت تھوڑی ہے۔ تو پھر ایسا ہر رویے یا جذبے کے ساتھ آخر کیوں نہیں ہوتا؟ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ غصہ اور نفرت واضح طور پر منفی جذبے ہیں اور بالآخر دکھ کا سبب ہی بنتے ہیں، لیکن پھر ان کے نقصان دہ اثرات کو سمجھنے کے لیے اتنی تعلیم تربیت کیوں چاہیے؟ چونکہ غصہ فوراً ایک ناخوشگوار جذباتی کیفیت پیدا کرتا ہے، اور یہ کیفیت ہم خود بھی براہ راست محسوس کر سکتے ہیں، تو ہم خود بخود اور فطری طور پر اس سے بچنے کی کوشش میں کیوں نہیں پڑتے؟ دلائی لاما نے میری باتیں بہت غور سے سنی۔ ان کی ذہین آنکھیں ذرا سی پھیلیں، جیسے وہ میرے سوالات کی موسومیت پر ہلکے سے حیران یا شاید محظوظ ہو رہے ہوں۔ پھر وہ محبت بھری ہنسی کے ساتھ بولے، جب تم علم کو آزادی یا کسی مسئلے کے حل کی طرف لے جانے والی چیز سمجھتے ہو تو تمہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ علم کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، فرض کرو کہ ابتدائی انسانوں کو گوشت پکانے کا طریقہ معلوم نہیں تھا، لیکن انہیں اپنی بقا کے لیے کھانے کی ضرورت تھی، اس لیے وہ جانوروں کی طرح کچا گوشت کھا جاتے تھے۔ جیسے جیسے انسان نے ترقی کی، اس نے کھانے کو پکانے کے طریقے سیکھے، پھر اس میں مختلف مثالیں ڈالنے کا ہنر اپنایا تاکہ اس کا ذائقہ مزید بہتر سے بہتر ہو، اور پھر مختلف طرح کے مزیدار پکوان تخلیق کیے، یہاں تک کہ آج کے دور میں اگر ہم کسی بیماری میں مبتلا ہوں اور ہمیں معلوم ہو کہ کوئی خاص غذا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، تو چاہے ہمیں وہ کھانے کی خواہش ہو، ہم خود کو روک لیتے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہے کہ جتنا زیادہ ہمارا علم ترقی یافتہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ ہم قدرتی دنیا سے مؤثر طریقے سے نبرد آزما ہو سکیں گے۔ تمہیں اپنے رویوں کے قلیل مدتی اور طویل مدتی نتائج کو سامنے اور ان کا موازنہ کرنے کی صلاحیت آنی چاہیے۔ مثال کے طور پر، غصے پر قابو پانے کے معاملے میں جانور بھی غصہ محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ غصہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ لیکن انسانوں کے معاملے میں معاملہ مختلف ہے، ان کے پاس شعوری خود آگہی، سیلف اویئرنیس موجود ہے، جو انہیں یہ سوچنے اور پرکھنے کی صلاحیت دیتی ہے کہ جب وہ غصے میں آتے ہیں تو وہ خود کو تکلیف دیتے ہیں، لہٰذا وہ یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ غصہ تباہ کن ہے۔ تمہیں اس قسم کے نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ یہ اتنا آسان نہیں کہ تم نے ہاتھ آگ میں ڈالا، جل گئے اور بس آئندہ کے لیے سبق حاصل کر لیا کہ دوبارہ ایسا نہیں کریں گے۔ جتنا زیادہ تمہاری تعلیم اور خوشی کے اسباب و مصائب کے بارے میں سمجھ بوجھ وسیع ہوگی، اتنا ہی زیادہ تم خوشی کے حصول میں کامیاب ہوگے۔ یہی وجہ ہے کہ میں علم اور تعلیم کو انتہائی ضروری سمجھتا ہوں۔ مجھے شاید ابھی بھی اس بات پر مکمل یقین نہیں آیا کہ محض تعلیم اندرونی تبدیلی کا سبب بن سکتی ہے۔ شاید اسی لیے انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا،
ہمارے موجودہ معاشرے کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم تعلیم کو محض زیادہ ذہین بننے، زیادہ چالاک یا زیادہ تخلیقی ہونے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ لوگ جو زیادہ تعلیم یافتہ نہیں یا جو رسمی تعلیم و تربیت میں کم ماہر ہیں، وہ زیادہ معصوم ہوتے ہیں، زیادہ دیانتدار ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا معاشرہ اس پہلو پر زور نہیں دیتا، لیکن علم اور تعلیم کا سب سے اہم مقصد ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دینا چاہیے کہ نیک اعمال اختیار کرنے کیوں ضروری ہیں اور ذہنی نظم و ضبط کو اپنانا کیوں اہم ہے۔ ہماری عقل اور علم کا سب سے بہترین استعمال یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سے تبدیلی پیدا کریں اور ایک نیک دل، گڈ ہارٹ کو فروغ دیں۔ اپنی فطری خوشی کی حالت کی بحالی، ہماری بنیادی فطرت۔ ہم خوشی کی تلاش کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ بالکل واضح ہے کہ محبت، شفقت، قربت اور ہمدردی کے جذبات خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ ہم سب کے اندر خوشی حاصل کرنے کی بنیاد موجود ہے۔ ہم سب کے پاس وہ گرم جوش اور ہمدرد ذہنی کیفیات حاصل کرنے کی صلاحیت ہے جو خوشی لاتی ہے۔ در حقیقت میرے بنیادی عقائد میں سے ایک یہ ہے کہ ہم صرف شفقت کے جوہر سے مالا مال نہیں، بلکہ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ انسان کی بنیادی فطرت نرمی اور مہربانی ہے، دلائی لاما نے پرزور انداز میں کہا۔ میں نے پھر پوچھا، آپ اپنی اس سوچ کی بنیاد کس چیز پر رکھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، بدھ مت کا نظریہ، بدھا نیچر اس عقیدے کی ایک بنیاد فراہم کرتا ہے کہ تمام ذی شعور مخلوقات کی اصل فطرت بنیادی طور پر نرم خو اور غیر جارحانہ ہوتی ہے، لیکن اس نظریے کو ماننے کے لیے بدھ مت کے مخصوص عقائد کو تسلیم کرنا ضروری نہیں ہے۔ میں اس عقیدے کو کچھ دیگر بنیادوں پر بھی استوار کرتا ہوں۔ میرے نزدیک انسانی محبت اور شفقت کا موضوع صرف ایک مذہبی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی لازمی حقیقت ہے جو ہماری روزمرہ زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر ہم اپنے وجود کے ابتدائی دنوں سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک کے سفر کو دیکھیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہم بنیادی طور پر دوسروں کی محبت اور شفقت پر پروان چڑھتے ہیں۔ ہماری زندگی کا آغاز ہی دوسروں کی محبت سے ہوتا ہے۔ ہماری پہلی حرکت کیا ہوتی ہے؟ ہم ماں یا کسی اور کی گود میں دودھ پینے کے لیے لپکتے ہیں۔ یہ ایک فطری عمل ہے جو محبت اور شفقت کا مظہر ہے۔ اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ بالکل واضح حقیقت ہے، اور یہ عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک دونوں طرف محبت اور شفقت کا احساس موجود نہ ہو۔ اگر بچے کے دل میں دودھ پلانے والے شخص کے لیے محبت یا تعلق کا احساس نہ ہو تو وہ شاید دودھ ہی نہ پیے، اور اگر ماں یا دودھ پلانے والا شخص محبت محسوس نہ کرے تو دودھ آسانی سے نہیں بہے گا۔ یہی زندگی کا اصول ہے، یہی حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا جسمانی ڈھانچہ بھی محبت اور شفقت جیسے جذبات کے لیے زیادہ موزوں نظر آتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایک پرسکون، مہربان اور مثبت ذہنی حالت کا ہماری صحت اور جسمانی تندرستی پر فائدہ مند اثر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس مایوسی، خوف، بے چینی اور غصہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جذباتی سکون اور ذہنی صحت میں بھی محبت اور شفقت کے جذبات بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں بس یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی ہم سے محبت اور خلوص کا اظہار کرتا ہے تو ہم کیسا محسوس کرتے ہیں، یا پھر یہ مشاہدہ کریں کہ جب ہم خود کسی کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کرتے ہیں تو اندرونی طور پر ہمارا دل کیسا محسوس کرتا ہے۔ یہ نرم خو جذبات اور ان کے ساتھ جڑے مثبت رویے خاندان اور معاشرتی زندگی کو خوشحال بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ انسانی فطرت کی بنیادی خصوصیت نرمی اور شفقت ہے، اور اگر ایسا ہے تو یہ اور بھی زیادہ منطقی ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس بنیادی نرم خو فطرت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ میں نے اب سوال کیا، اگر ہماری اصل فطرت مہربانی اور ہمدردی پر مبنی ہے تو پھر یہ جو دنیا میں ہر طرف تنازعات اور جارحانہ رویے نظر آتے ہیں، ان کی کیا وضاحت کی جا سکتی ہے؟ دلائی لاما نے چند لمحے گہرے غور و فکر کے بعد جواب دیا، یقیناً ہم اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ تنازعات اور کشیدگیاں نہ صرف کسی فرد کے ذہن میں موجود ہو سکتی ہیں بلکہ خاندان میں، سماجی تعلقات میں، قومی اور بین الاقوامی سطح پر بھی ہوتے ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر بعض لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان کی فطرت بنیادی طور پر جارحانہ ہے۔ وہ انسانی تاریخ کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں انسان کا رویہ کہیں زیادہ پرتشدد ہے، یا وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہاں، شفقت ہمارے ذہن کا ایک حصہ ہے لیکن غصہ بھی تو ہمارے ذہن کا حصہ ہے، اور یہ دونوں یکساں سطح پر موجود ہیں۔ لیکن دلائی لاما کرسی پر آگے جھک کر چوکنا ہو کر مضبوط لہجے میں بولے،
اس کے باوجود میرا پختہ یقین یہی ہے کہ انسانی فطرت بنیادی طور پر شفقت اور نرمی پر مبنی ہے۔ یہی انسانی فطرت کی غالب خصوصیت ہے۔ غصہ، تشدد اور جارحیت یقیناً پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن میرا ماننا ہے کہ یہ ثانوی سطح پر ہیں، یا یوں کہیے کہ یہ سطحی جذبات ہیں۔ در حقیقت یہ اس وقت جنم لیتے ہیں جب ہمیں محبت اور شفقت حاصل کرنے میں ناکامی ہوتی ہے۔ یہ ہماری بنیادی اور حقیقی فطرت کا حصہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر جارحیت اور تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ لازمی طور پر انسانی فطرت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ انسانی ذہانت کے عدم توازن کا نتیجہ ہیں، یعنی عقل کا غلط استعمال اور ہماری تخلیقی صلاحیت کا بے جا استعمال۔ اگر ہم انسانی ارتقاء پر غور کریں تو دوسرے جانوروں کے مقابلے میں ہمارا جسمانی ڈھانچہ نسبتاً کمزور تھا، لیکن چونکہ ہماری ذہانت ترقی کرتی رہی، اس لیے ہم نے ایسے اوزار ایجاد کیے اور طریقے دریافت کیے جن کے ذریعے ہم نے سخت ماحولیاتی حالات پر قابو پایا۔ جب انسانی معاشرہ اور ماحولیاتی حالات وقت کے ساتھ زیادہ پیچیدہ ہوتے گئے تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہماری عقل اور فکری صلاحیتوں کی ضرورت بھی بڑھتی گئی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی بنیادی اور حقیقی فطرت نرمی اور شفقت پر مبنی ہے، جبکہ ذہانت ایک بعد میں پیدا ہونے والی خصوصیت ہے، اور اگر یہ انسانی ذہانت غیر متوازن انداز میں ترقی کرے اور اس کے ساتھ مناسب سطح پر شفقت کا امتزاج نہ ہو تو یہ تباہ کن ہو سکتی ہے اور بڑے پیمانے پر بربادی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ اگر انسانی تنازعات انسانی عقل کے غلط استعمال سے پیدا ہوتے ہیں تو ہم اپنی اسی عقل کو بروئے کار لا کر ان تنازعات کو حل کرنے کے طریقے اور ذریعے بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ جب انسانی ذہانت، انٹلیکٹ اور انسانی بھلائی یا شفقت ایک ساتھ استعمال کی جاتی ہیں تو ہر انسانی عمل تعمیری بن جاتا ہے۔ جب ہم ایک گرم جوش اور مہربان دل کو علم اور تعلیم کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ہم دوسروں کے نظریات اور حقوق کا احترام سیکھ سکتے ہیں۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر مصالحت، ریکنسیلیشن کی روح پروان چڑھتی ہے، جو جارحیت پر قابو پانے اور ہمارے تنازعات کو حل کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ دلائی لامہ اس کے بعد کچھ دیر رکے اور اپنی گھڑی پر نظر ڈالی، پھر نتیجہ اخذ کرتے ہوئے بولے، تو چاہے ہمیں کتنا ہی زیادہ تشدد اور کتنی ہی زیادہ مشکلات سے گزرنا پڑے، میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے اندرونی اور بیرونی تنازعات کا حتمی حل ہماری اصل بنیادی انسانی فطرت کی طرف واپسی ہے، جو کہ نرمی اور شفقت پر مبنی ہے۔ انہوں نے دوبارہ اپنی گھڑی دیکھی اور دوستانہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، تو اب ہمیں یہی رکنا چاہیے، یہ ایک طویل دن رہا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے جوتے اٹھائے جو گفتگو کے دوران انہوں نے اتار دیے تھے، اور اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ انسانی فطرت کا سوال۔ گزشتہ چند دہائیوں کے دوران دلائی لامہ کا یہ نظریہ کہ انسانی فطرت کی بنیاد در حقیقت شفقت اور ہمدردی پر ہے، مغرب میں آہستہ آہستہ مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ اگرچہ اس نظریے کو تسلیم کروانے میں کافی جدوجہد کرنی پڑی ہے، مغربی سوچ میں یہ تصور گہرائی سے راسخ ہے کہ انسانی رویہ بنیادی طور پر خود غرضی پر مبنی ہے، اور ہم سب فطری طور پر صرف اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ یہ خیال بھی صدیوں سے مغربی ثقافت پر حاوی رہا ہے کہ جارحیت اور دشمنی انسانی فطرت کا بنیادی حصہ ہے۔ البتہ تاریخ میں ایسے کئی لوگ موجود رہے ہیں جنہوں نے اس کے برعکس نظریہ پیش کیا۔ مثال کے طور پر 18ویں صدی کے وسط میں معروف فلسفی ڈیوڈ ہیوم نے انسانی فطرت میں فطری نیکی کے تصور پر کافی کچھ لکھا۔ ایک صدی بعد چارلس ڈارون نے بھی ہمارے اندر ہمدردی کے جذبے کی موجودگی کو تسلیم کیا، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے انسانی فطرت کے بارے میں مایوس کن اور منفی نظریہ ہماری ثقافتوں میں زیادہ مضبوطی سے جڑ پکڑ گیا، خاص طور پر 17ویں صدی میں، جب فلسفی تھامس ہابز جیسے مفکرین کے خیالات نے مغربی سوچ پر گہرا اثر ڈالا۔ تھامس ہابز نے انسانی نسل کو ایک انتہائی تشدد پسند، مقابلے باز، مستقل تصادم میں مبتلا اور محض ذاتی مفادات کے پیچھے دوڑنے والا گروہ قرار دیا۔ وہ کسی بھی بنیادی انسانی نرمی یا رحم دلی کے خیال کو مسترد کرتا تھا۔ اس کا نظریہ اتنا سخت تھا کہ ایک بار جب اسے سڑک پر کسی فقیر کو خیرات دیتے ہوئے دیکھا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ اس نے یہ نیکی کیوں کی، تو اس کا جواب تھا، میں یہ اس آدمی کی مدد کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ اپنے اندر پیدا ہونے والی بے چینی کو کم کرنے کے لیے کر رہا ہوں، جو اس کی غربت کو دیکھ کر محسوس ہو رہی ہے۔ اسی طرح 19ویں صدی کے مشہور فلسفی جارج سینٹیانا نے لکھا کہ اگرچہ سخاوت اور ہمدردی جیسے جذبات انسان میں موجود ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کمزور، عارضی اور غیر مستحکم ہوتے ہیں۔
اس نے کہا تھا اگر تم ذرا سا سطح کے نیچے کھودو تو تمہیں ایک وحشی مستقل طور پر اور انتہائی خود غرض انسان ملے گا۔ بدقسمتی سے مغربی سائنس اور نفسیات نے انہی نظریات کو اپنایا، ان کی تصدیق کی اور حتیٰ کہ انہیں فروغ دیا۔ جدید سائنسی نفسیات کے ابتدائی دور سے ہی ایک بنیادی مفروضہ رہا ہے کہ تمام انسانی محرکات، موٹیویشنز بالآخر خود غرضی پر مبنی ہوتے ہیں اور صرف ذاتی مفاد کی بنیاد پر کام کرتے ہیں۔ انسانی فطرت، خود غرضی اور جارحیت یا شفقت اور نرمی۔ گزشتہ 100 سال کے دوران کچھ نمایاں سائنسدانوں نے اس مفروضے کو تسلیم کر لیا کہ انسان فطری طور پر خود غرض ہے۔ اس کے بعد کئی ماہرین نے سوچ میں مزید شدت پیدا کرتے ہوئے انسانی فطرت کو بنیادی طور پر جارح اور پرتشدد قرار دے دیا۔ سگمنڈ فرائیڈ نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جارحیت ایک بنیادی خود مختار اور فطری جبلت ہے۔ اسی طرح 20ویں صدی کے دوسرے نصف میں دو مصنفین رابرٹ آڈری اور کونراڈ لورنز نے کچھ شکاری جانوروں کے رویوں کا مطالعہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ انسان بھی بنیادی طور پر ایک شکاری جانور ہے جس میں فطری طور پر زمین اور وسائل کے لیے جنگ کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ تاہم حالیہ برسوں میں انسانی فطرت کے اس انتہائی مایوس کن اور تاریک تصور میں تبدیلی آ رہی ہے اور سائنسی تحقیق کا رخ دلائی لاما کے اس نظریے کی طرف بڑھ رہا ہے کہ انسان کی اصل فطرت نرمی اور ہمدردی ہے۔ گزشتہ 2 سے 3 دہائیوں میں سینکڑوں سائنسی مطالعات یہ ثابت کرتے ہیں کہ جارحیت لازمی طور پر فطری نہیں بلکہ یہ مختلف حیاتیاتی، سماجی، ماحولیاتی اور حالات پر مبنی عوامل سے متاثر ہوتی ہے۔ 1986 میں اس موضوع پر سب سے اہم سائنسی بیان سیوائل اسٹیٹمنٹ آن وائلنس جاری کیا گیا جس پر دنیا بھر کے 20 ممتاز سائنسدانوں کے دستخط تھے۔ اس بیان میں یہ تسلیم کیا گیا تھا کہ تشدد اور جارحیت دنیا میں موجود ہیں، لیکن یہ دعویٰ سائنسی طور پر غلط ہے کہ جنگ اور تشدد کے رجحانات ہمارے جینیاتی نظام میں پہلے سے شامل ہیں۔ سائنسدانوں نے واضح طور پر کہا، تشدد انسانی فطرت کا ایک لازمی یا ناگزیر حصہ نہیں ہے۔ انسانی دماغ میں ایسے نیورل سسٹم موجود ہیں جو پرتشدد رویوں کو ممکن بناتے ہیں، لیکن یہ رویے فطری طور پر خودکار نہیں ہیں بلکہ مخصوص حالات میں متحرک ہوتے ہیں۔ ہمارا نیورو فزیولوجیکل نظام ہمیں تشدد پر مجبور نہیں کرتا ہے۔ آج بیشتر محققین کا ماننا ہے کہ انسان میں دونوں امکانات موجود ہیں۔ وہ ایک نرم دل، ہمدرد، مہربان شخص بھی بن سکتا ہے اور ایک پرتشدد، جارح فرد بھی بن سکتا ہے۔ اس کا زیادہ تر انحصار تربیت، ماحول اور سیکھنے کے عمل پر ہے۔ جدید محققین نے نہ صرف اس نظریے کو رد کر دیا ہے کہ انسان بنیادی طور پر جارحانہ ہے، بلکہ یہ خیال بھی شدید تنقید کی زد میں ہے کہ انسان فطرتاً خود غرض اور مفاد پرست ہوتا ہے۔ سی ڈینیل بیٹسن اور نینسی آئزنبرگ جیسے ماہرین نفسیات جو ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی میں تحقیق کر رہے ہیں، انہوں نے متعدد تجربات کیے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان میں فطری طور پر ایثار یعنی دوسروں کی مدد کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ کچھ سائنسدان جیسے سوشیالوجسٹ ڈاکٹر لنڈا ولسن یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ ان کے مطابق ایثار دراصل ہماری بنیادی بقا کی جبلت، سروائیول انسٹنکٹ کا حصہ ہو سکتا ہے، جو کہ ان ابتدائی مفکرین کے خیالات کے بالکل برعکس ہے جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ جارحیت اور دشمنی ہی انسانی بقا کی علامت ہیں۔ ڈاکٹر ولسن نے 100 سے زائد قدرتی آفات کا تجزیہ کیا اور پایا کہ متاثرین کے درمیان ایثار اور باہمی مدد کا ایک واضح رجحان موجود تھا، جو ان کی بحالی کے عمل کا ایک لازمی جزو معلوم ہوتا ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق جب لوگ ایک دوسرے کی مدد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو اس سے وہ نفسیاتی مسائل اور صدمات سے بچ سکتے ہیں جو قدرتی آفات کے بعد پیدا ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ دوسروں کے ساتھ قریبی تعلق قائم کرنا اور ساتھ ساتھ دوسروں کی فلاح کے لیے کام کرنا انسانی فطرت میں گہرائی سے جڑا ہوا ہے۔ ارتقائی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو وہ لوگ جو گروہ میں اکٹھے کام کرتے ہیں اور سماجی تعلقات استوار کرتے تھے، ان کی بقا کے امکانات زیادہ ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہ رجحان انسان کے اندر موجود ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر لیری شیورٹس نے دل کی بیماری کے خطرات پر تحقیق کی اور دریافت کیا کہ وہ لوگ جو خود پر زیادہ مرکوز ہوتے ہیں، یعنی جو انٹرویوز میں زیادہ تر میں، مجھے اور میرا جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان میں دل کی بیماری پیدا ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ دیگر سائنسی مطالعات سے بھی یہ ثابت ہوا کہ وہ افراد جن کے قریبی سماجی تعلقات نہیں ہوتے، وہ عموماً خراب صحت، زیادہ بے چینی اور ذہنی دباؤ کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔
محققین کہتے ہیں کہ دوسروں کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھانا ہماری فطرت میں اتنا ہی بنیادی ہے جتنا کہ بولنا اور زبان سیکھنا۔ اگر ہم اس کا موازنہ زبان سیکھنے سے کریں تو معلوم ہوگا کہ دماغ کے کچھ مخصوص حصے زبان سیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن یہ صلاحیت اسی وقت پروان چڑھتی ہے جب ہم ایسے ماحول میں ہوتے ہیں جہاں لوگ گفتگو کرتے ہیں۔ اسی طرح تمام انسانوں میں شفقت کا بیج سیڈ آف کمپیشن موجود ہوتا ہے۔ اگر انہیں صحیح ماحول ملے، گھر میں، معاشرے میں یا بعد میں ذاتی کوششوں کے ذریعے، تو یہ بیج ایک خوبصورت درخت کی طرح پروان چڑھ سکتا ہے۔ اس نظریے کے پیش نظر محققین اب یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایثار اور شفقت کے اس بیج کو پروان چڑھانے کے لیے کون سے مثالی سماجی اور تعلیمی عوامل اہم ہیں۔ انہوں نے درج ذیل عوامل کی نشاندہی کی ہے۔ نمبر 1، والدین کا اپنی جذباتی کیفیت کو سنبھالنے کا سلیقہ۔ بچے انہی رویوں کو اپناتے ہیں جو وہ اپنے والدین میں دیکھتے ہیں۔ نمبر 2، والدین کا بچوں کے سامنے رحم دلی کا عملی مظاہرہ کرنا، مثلا دوسروں کی مدد کرنا، ہمدردی کا اظہار کرنا۔ نمبر 3، بچوں کے رویے کے لیے موضوع حدود مقرر کرنا، انہیں یہ سکھانا کہ کون سا عمل درست ہے اور کون سا نہیں۔ نمبر 4، بچوں کو یہ سکھانا کہ وہ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، انہیں اپنے رویے کے نتائج کو سمجھنے میں مدد دینا۔ نمبر 5، بچوں کی توجہ جذبات اور ان کے اثرات کی طرف مبذول کروانا، مثلا انہیں یہ سکھانا کہ ان کے رویے کا دوسروں پر کیا اثر پڑتا ہے۔ یہ جدید سائنسی دریافتیں دلائی لاما کے اس بنیادی نظریے کی تائید کرتی ہیں کہ انسانی فطرت کی جڑیں در حقیقت شفقت، ہمدردی اور محبت میں پیوست ہیں، نہ کہ خود غرضی، جارحیت اور تشدد میں۔ اگر ہم ایسے معاشرتی اور تعلیمی نظام کو فروغ دیں جو ایثار، شفقت، ہمدردی اور دوسروں کے ساتھ محبت جیسے جذبات کو ابھارے، تو انسانیت زیادہ خوشحال، صحت مند اور پرامن ہو سکتی ہے۔ اگر ہم انسانی فطرت کو بنیادی طور پر دشمنی، ہاسٹائل کی بجائے ہمدردی، ہیلپ فل پر مبنی سمجھنا شروع کر دیں تو یہ سوچ نئے امکانات کے دروازے کھول سکتی ہے۔ اگر ہم انسانی رویے کی وضاحت صرف ذاتی مفاد، سیلف انٹرسٹ کے نظریے کی بنیاد پر کریں تو ایک نومولود بچہ اس کا سب سے مضبوط ثبوت معلوم ہوگا۔ روایتی سوچ کے مطابق بچہ پیدائش کے وقت صرف اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، یعنی کھانے کی طلب، جسمانی سکون اور دیگر دنیاوی ضروریات۔ لیکن اگر ہم اس مفروضے کو ترک کر دیں تو ایک بالکل نیا زاویہ ہمارے سامنے آئے گا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بچہ صرف ایک مقصد کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، دوسروں کو خوشی اور مسرت دینے کی صلاحیت کے ساتھ۔ اگر ہم ایک صحت مند شیرخوار بچے کا مشاہدہ کریں تو انسانی فطرت کی نرمی اور شفقت سے انکار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس نئے نقطۂ نظر سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ انسان کے اندر دوسروں کو خوشی دینے اور ان کی دیکھ بھال کرنے والے کیئر گیور کے ساتھ محبت کا تعلق بنانے کی صلاحیت پیدائشی طور پر موجود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک نوزائیدہ بچے کے سونگھنے اور چکھنے کی حس بہت کمزور ہوتی ہے، بالترتیب صرف 5% اور نہایت ابتدائی سطح پر، لیکن جو کچھ بھی یہ حصے محسوس کر سکتی ہیں وہ خاص طور پر ماں کے دودھ کے ذائقے اور خوشبو کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ ماں کے دودھ کا استعمال نہ صرف بچے کی غذائی ضروریات پوری کرتا ہے بلکہ یہ ماں کے لیے بھی سکون کا باعث بنتا ہے، کیونکہ اس عمل سے چھاتی میں پیدا ہونے والا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ قدرتی طور پر نہ صرف اپنی بقا کے لیے دودھ پیتا ہے بلکہ وہ ماں کو بھی سکون پہنچانے کا ایک فطری ذریعہ بنتا ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ایک شیرخوار بچہ فطری طور پر چہروں کو پہچاننے اور ان پر رد عمل ظاہر کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تقریباً ہر کوئی اس بات سے خوشی محسوس کرتا ہے کہ جب ایک ننھا بچہ معصومیت کے ساتھ ان کی آنکھوں میں دیکھتا ہے یا مسکراتا ہے۔ ماہرین حیاتیات نے اس فطری رجحان کو ایک نظریے میں بیان کیا ہے جس کے مطابق جب ایک بچہ اپنے والدین یا کسی دیکھ بھال کرنے والے کی آنکھوں میں دیکھتا ہے یا مسکراتا ہے تو وہ در حقیقت ایک حیاتیاتی نقشہ، ایک بایولوجیکل بلو پرنٹ کی پیروی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک فطری جبلت ہے جو دیکھ بھال کرنے والے میں محبت، نرمی اور شفقت کے جذبات کو بیدار کرتی ہے۔ والدین یا دیکھ بھال کرنے والے بھی ایک اتنی ہی طاقتور فطری جبلت کے تحت بچے کے لیے محبت اور نگہداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جیسے جیسے مزید ماہرین انسانی فطرت کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پرانا تصور کہ بچہ ایک خود غرض وجود ہے جو صرف کھانے اور سونے کے لیے پیدا ہوتا ہے بتدریج ختم ہو رہا ہے۔ اس کی بجائے ایک نیا نظریہ سامنے آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ انسان دنیا میں ایک ایسے وجود کے طور پر آتا ہے جو فطری طور پر دوسروں کو خوشی دے سکتا ہے،
صرف درست ماحول اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کے اندر پہلے سے موجود شفقت کے بیج کو پروان چڑھنے دیا جائے۔ جب ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسانی فطرت کی بنیاد جارحیت کی بجائے شفقت پر ہے تو ہمارا دنیا کے ساتھ تعلق فوری طور پر بدل جاتا ہے۔ اگر ہم دوسروں کو بنیادی طور پر ہمدرد اور شفیق سمجھیں گے نہ کہ مخالف اور خود غرض تو ہم زیادہ پرسکون ہوں گے، دوسروں پر اعتماد کرنا آسان ہوگا، زندگی میں سکون اور آسانی محسوس ہوگی اور سب سے بڑھ کر ہم زیادہ خوش رہنے لگیں گے۔ یہ مثبت نقطہ نظر نہ صرف ہماری اپنی ذہنی اور جذباتی صحت کو بہتر بناتا ہے بلکہ ہمارے تعلقات اور سماجی روابط کو بھی مضبوط اور خوشگوار بنا دیتا ہے۔ جب دلائی لاما ایریزونا کے صحرا میں بیٹھ کر انسانی فطرت اور ذہن کا جائزہ لے رہے تھے، گویا ایک سائنسدان کی طرح باریک بینی کے ساتھ حقیقت کا تجزیہ کر رہے تھے، تو ایک سادہ مگر روشن حقیقت ہر گفتگو میں نمایاں ہوتی گئی۔ زندگی کا مقصد خوشی ہے۔ یہ ایک ایسا سادہ مگر طاقتور اصول ہے جو ہمیں زندگی کے روزمرہ مسائل کو سمجھنے اور ان سے نمٹنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اس نقطۂ نظر سے ہمارا کام یہ بن جاتا ہے کہ ان چیزوں کو ترک کریں جو دکھ اور تکلیف کا باعث بنتی ہیں اور ان چیزوں کو اپنائیں جو ہمیں خوشی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس کا طریقہ اور روزمرہ مشق یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے شعور اور فہم کو بڑھائیں تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ حقیقی خوشی کے ذرائع کیا ہیں اور کیا نہیں۔ زندگی بعض اوقات انتہائی الجھی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم مسائل کے بوجھ تلے دب گئے ہیں۔ ایسے مواقع پر ایک بہترین حکمت عملی یہ ہو سکتی ہے کہ ہم ایک لمحے کے لیے رکیں، اپنے مقصد کو یاد کریں اور اپنی ترجیحات کو اس کے مطابق دوبارہ ترتیب دیں۔ اگر ہمیں رکاوٹ، بے سمتی یا الجھن کا سامنا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم 1 گھنٹہ، 1 دوپہر یا کچھ دن نکال کر اس بات پر غور کریں کہ ہمارے لیے حقیقی خوشی کیا ہے اور پھر اسی بنیاد پر اپنی زندگی کو نئے زاویے سے ترتیب دیں۔ یہ طریقہ ہماری زندگی کو دوبارہ درست سیاق و سباق میں لے آتا ہے، ہمیں نئے زاویے سے سوچنے میں مدد دیتا ہے اور ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ ہمیں کس سمت میں جانا چاہیے۔ کبھی کبھار ہماری زندگی میں ایسے اہم فیصلے آتے ہیں جو ہمارے مستقبل کا پورا رخ متعین کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ شادی کرنی ہے یا نہیں، بچے پیدا کرنے ہیں یا نہیں، کس پیشے کا انتخاب کرنا ہے، وکیل بننا ہے، آرٹسٹ بننا ہے یا کسی اور شعبے میں جانا ہے۔ ایسے ہی فیصلوں میں سے ایک انتہائی اہم فیصلہ یہ بھی ہو سکتا ہے خوش رہنے کا عزم کرنا۔ یہ عزم کہ ہم خوشی کے اسباب سیکھیں گے، ہم ان عوامل کو اپنائیں گے جو خوشی کو فروغ دیتے ہیں اور ہم ایک زیادہ خوشحال زندگی بنانے کے لیے مثبت اقدامات کریں گے۔ خوشی کی طرف شعوری طور پر سفر کرنے کا فیصلہ ہماری پوری زندگی کو گہرے اور مثبت انداز میں بدل سکتا ہے۔ دلائی لاما کا خوشی کے اسباب پر فہم ان کی پوری زندگی کے مشاہدے، غور و فکر اور بدھ مت کی صدیوں پرانی تعلیمات پر مبنی ہے۔ انہوں نے اپنے ذہن کا باقاعدہ مشاہدہ کیا، انسانی فطرت کا گہرائی سے مطالعہ کیا اور زندگی کے بنیادی سوالات کے جواب تلاش کیے۔ ان تمام مشاہدات کے نتیجوں میں انہوں نے کچھ مخصوص اور واضح نتیجے اخذ کیے ہیں کہ کن خیالات اور اعمال کی حقیقی اہمیت ہے۔ دلائی لاما نے ان اصولوں کو ان الفاظ میں سمیٹا جو بطور غور و فکر، بطور میڈیٹیشن اپنائے جا سکتے ہیں۔ کبھی کبھار جب میں اپنے پرانے دوستوں سے ملتا ہوں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے، اور تب میں سوچتا ہوں کیا ہم نے اپنے وقت کو درست طریقے سے استعمال کیا ہے یا نہیں۔ وقت کا صحیح استعمال بے حد اہم ہے۔ جب تک ہمارے پاس یہ جسم اور خاص طور پر یہ حیرت انگیز انسانی ذہن موجود ہے، ہر لمحہ ہمارے لیے قیمتی خزانہ ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی امید سے بھرپور ہوتی ہے، حالانکہ ہمارے مستقبل کی کوئی ضمانت نہیں۔ ہمیں معلوم نہیں کہ کل اس وقت ہم یہاں ہوں گے یا نہیں، پھر بھی ہم محض امید کی بنیاد پر زندگی کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کو صحیح طریقے سے گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو دوسروں کی خدمت کریں، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کم از کم کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یہی میری پوری سوچ کا بنیادی نقطہ ہے۔ آئیے اس پر غور کریں کہ زندگی میں اصل میں کیا قیمتی ہے، کیا چیز ہماری زندگی کو بامعنی بناتی ہے، اور اپنی ترجیحات کو اس بنیاد پر ترتیب دیں۔ زندگی کا مقصد مثبت ہونا چاہیے۔
ہم دنیا میں اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ دوسروں کے لیے مسائل پیدا کریں یا انہیں نقصان پہنچائیں۔ ہماری زندگی اس وقت قابل قدر بنتی ہے جب ہم بنیادی انسانی خوبیوں کو پروان چڑھائیں۔ گرم جوشی، مہربانی اور شفقت، جب ہم ان خوبیوں کو اپناتے ہیں تو ہماری زندگی بامعنی زیادہ پرسکون اور خوشگوار ہو جاتی ہے۔